الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک کائنات مالک ارض و سما کی ذات باری تعالیٰ کے لیے بے شمار لاتعداد درود و سلام ہادی کونین رسول الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر موقع مناسبت کے حوالے سے آج موضوع کا انتخاب کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے معجزات ہیں. بعض لوگوں نے بعض علماء نے آپ کے معجزات پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. اللہ جل شانہ نے جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں بھیجے ہیں ان سب کو معجزات سے نوازا ہے. معجزہ کہتے کسے ہیں؟ معجزہ جس کے سامنے انسان کی عقل عاجز آ جائے، عقل اس کا ادراک نہ کر سکے. صالح علیہ السلام کی قوم میں مطالبہ ہے کہ ہم آپ کو نبی تب مانیں گے یہ جو سامنے پہاڑ ہے اس میں سے ایک اونٹنی نکلے اور جیسے باہر آئے وہ بچہ جنے. انسان کی عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کیونکہ اونٹنی کی تخلیق جو ہے وہ انسان جانتا ہے کہ اس کی تخلیق کیسے ہے. یہ ممکن ہی نہیں کہ پہاڑ سے اونٹنی نکل آئے. رب کا پیغمبر ہے، اللہ سے دعا کی ہے، رب العزت نے معجزہ یہ عطا کیا ہے کہ اونٹنی اسی پہاڑ سے نکلی اور باہر آ کے بچہ دیتی ہے اور پوری بستی اس اونٹنی کا دودھ پیتی ہے. پھر اس کی مخالفت میں اس کی ٹانگیں بھی کاٹی. جب ٹانگیں کاٹی تو اللہ نے ان کو عذاب میں گرفتار کر لیا. ہاتھ ہے انسان کا، جتنی بار مرضی بغل میں رکھے اور نکالے چمکتا نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں، اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے ہیں، باہر نکالتے ہیں چمکنے لگ جاتا ہے. لاٹھی ہاتھ میں ہے، رب العزت فرماتے ہیں اسے نیچے پھینک دے. جیسے نیچے پھینکی ہے وہ سانپ بن کے دوڑنے لگ گئی. انسان کی عقل عاجز آ جاتی ہے معجزے کے سامنے. معجزہ کہتے ہی اسے ہے. اور یہ اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے اپنے نبی کے ہاتھ پر صادر کرتا ہے. اس میں نبی کی بھی اپنی کوئی طاقت اور قوت نہیں ہوتی، نہ چاہت ہوتی ہے.
بہت دفعہ ایسا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مکے کے کافروں نے مطالبے کیے، آپ ایسا کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بار بار آتے ہیں، 3 سوال لے کے آئے ہیں مکے کے کافر، مدینے سے جا کے یہودیوں کے پاس سے ایسے سوال ہمیں بتا دو جس کے ذریعے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کر دیں۔ نبی علیہ السلام سے سوال کیے، میرا اور آپ کا محبوب نبی فرماتا ہے کہ کل اس کا جواب دوں گا۔ 15 دن گزر گئے، جواب نہیں آیا۔ 15 دن کے بعد رب العزت نے فرمایا، میرا محبوب نبی جب بھی آپ کسی سے اس طرح وعدہ کریں تو ساتھ یہ کہے کہ انشاءاللہ اگر میرے رب کی چاہت ہوئی تو ایسا ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ معجزہ بھی نبی کے بس میں نہیں ہے، اور بالکل ایسے ہی کرامت بھی ہے۔ کرامت بھی کوئی ولی اپنی مرضی سے اس کو ظاہر نہیں کر سکتا جب تک اس کی پشت پر رب کا دست شفقت نہ ہو۔ اللہ رب العزت کا، میں یہ بات عقیدے کے لحاظ سے یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، صحیح المسلم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آپ کے پیارے ساتھی کی لاش پڑی ہے، میت پڑی ہے، اور صحابہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جوان تھا، ابھی اس نے زندگی کی بہاریں کیا دیکھی ہے، رب سے دعا کرو نا اللہ اسے زندگی دے دے۔ موت اور حیات کا مالک کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ مطالبہ کرنے والے صحابہ ہے، کائنات میں کوئی ولی صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ صحابی وہ ہے جس نے پیارے نبی کا دیدار کیا ہے، میرے اور آپ کے محبوب نبی کو دیکھا ہے۔ کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے اگر نیک لوگ ہوتے ہیں وہ نبی کے ساتھی ہوتے ہیں۔ مطالبہ وہ کرتے ہیں اور جس سے کیا جا رہا ہے، کائنات میں کوئی انسان اس انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ نبیوں کے امام ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میرے صحابہ اللہ سے اس کے بارے میں استغفار کرو، اسے زندگی نہیں اب مل سکتی۔ اس سے واضح پتہ چلتا ہے نبیوں کا امام ہے، جب تک رب کا دست شفقت نہ ہو معجزہ بھی انسانوں کو دکھا نہیں سکتے۔ معجزات بہت سارے، اللہ رب العزت نے سب سے بڑا معجزہ قرآن کی صورت میں دیا ہے، ایک ایسا کہ جس نے کبھی اسکول کا منہ نہ دیکھا ہو، جس کا کوئی استاد نہ ہو، اور جس کے بچپنے میں ماں باپ دنیا سے چلے جائیں، بچہ اچھا ہو نا، اچھی عادات کا مالک ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ماپیاں نے بھی تربیت اچھی کی ہے، اس کے والدین کی تربیت اچھی ہے۔ میرے رب نے جیسے میرا اور آپ کا محبوب نبی چلنے پھرنے کے قابل ہوا، اللہ نے یہ دونوں نعمتیں لے لی ہیں۔ والد ہے تو پیدائش سے پہلے چلے گئے، والدہ ہے تو 6 سال کی عمر ہے، تو پھر کس نے تربیت کی ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا
فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ اے میرا محبوب نبی، یتیمی کی حالت ہے، تجھے کون ٹھکانہ کس نے دیا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ میرا محبوب نبی، یتیم تو گلیوں میں رہ جایا کرتے ہیں، ان کو چلانے والا کوئی نہیں، تمہیں ٹھکانہ کس نے دیا؟ تمہاری تربیتیں کس نے کی ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے نبی کا استاد اللہ ہوتا ہے۔ میرے تیرے پروردگار نے بڑے معجزے عطا کیے۔ اللہ کے محبوب نبی اپنا لعاب جابر کی ہنڈیاں میں ڈالے، سینکڑوں کا لشکر کھا کر چلا جائے، 4 بندوں کا کھانا سینکڑوں کا لشکر کھانے۔ اللہ کے محبوب نبی کو رب نے معجزہ یہ عطا کیا، لعاب آٹے میں گیا تو آٹے میں رب نے برکت ڈال دی، لعاب ٹوٹی ہوئی ہڈی پہ لگا تو وہ ہڈی جڑ گئی، لعاب میرے محبوب نبی کا سیدنا علی کی آنکھ میں لگا کے رب نے درد دور کر دیا، وہی لعاب جب ابو بکر کی ایڑی پہ لگا تو سانپ کا زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ معجزہ ہے آپ کا۔ رب العالمین نے معجزے دیے کہ انگلیاں برتن میں ڈالیں تو انگلیوں سے ایسے پانی جاری ہو جائے جیسے چشمہ چلتا ہے۔ بڑے بڑے معجزے رب نے عطا کیے، ان معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی، اللہ نے شروع کہاں سے کیا؟ لفظ سبحان سے۔ یقین کریں اگر لفظ سبحان کی تفسیر کرے تو کئی جمعے گزر جائیں۔ عموماً ہم سبحان کا معنی کیا کرتے ہیں؟ تو پاک ہے۔ سبحان کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہی ہے، لیکن انداز ایک اور بھی ہے۔ سبحان کا معنی یہ ہے کہ جہاں بندہ کہہ دینا کہ میری بس ہے، وہاں سے رب شروع کرتا ہے۔ جہاں ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، ڈاکٹر جملہ کیا کہتے ہیں؟ کس سے دعا کرو؟ ہماری یہاں انتہا ہے، اب اس سے آگے کچھ کر سکتا ہے تو وہ کون؟ اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں انسان کی کا مخلوق کی بس ہے، وہاں سے میرا رب شروع کرتا ہے۔ انسان کہتا ہے بندہ بوڑھا ہو گیا، اب بابے کے پاس اولاد کہاں سے آئے گی؟ انسان نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے، اور وہی رب العالمین کے سامنے رب کا پیغمبر زکریا علیہ السلام التجا کرتے، اللہ رب نے انداز بھی بیان فرمایا، نداء خفیہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مریم کو بے موسم پرند مل گئے، اللہ موسم تو میرا بھی نہیں رہا، اللہ مجھے بھی وارث چاہیے۔ نداء خفیہ،
रात की तारीकी में लोगों से छुप छुप के बाबा रब से दुआ कर रहा है, अल्लाह वारिस चाहिए, और अपनी हालत भी बयान कर रहा है, वश्तअल रास, अल्लाह सर मेरा सफेद हो गया, बेगम मेरी बीमारी में मुब्तला है, इस काबिल नहीं कि औलाद हो सके। रब्बुल इज्जत ने अपने नबी से वादा किया कि तुम्हें वारिस अता करूंगा, बेटा तेरा होगा, नबी मेरा होगा। बेटा तेरा होगा, नबी मेरा होगा। सुभान का माना क्या है? रब का पैगंबर है, अपनी कौम को जिंदगी भर वज़न नसीहत करता रहे, रब की तौहीद को अपना लो, बुतों की इबादत को छोड़ दो, एक रब को मानने वाले बन जाओ। कौम ना मानी, अपनी कौम से नाराज होके बात करके निकल पड़े कि 3 दिन इंतजार करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब तुम पर आ जाएगा। रब का पैगंबर अल्लाह की इजाजत के बगैर ही बस्ती छोड़ के जा रहा है। दरिया के किनारे पे पहुंचा, मल्लाह को देखा, कश्ती बान को देखा, कश्ती लेके खड़ा है। मल्लाह ने जब देखा अल्लाह का पैगंबर खूबसूरत होता है, बुजुर्ग हंसी है, पूछा कहां जाना है, कहां दरिया पार करना है, आइए कश्ती में सवार हो जाइए। बैठ गए। वही कश्ती जब दरिया के बीच में पहुंची तो मेरे रब ने जिब्रील को भेजा, मेरे जिब्रील जाना, अल्लाह क्या करना है, जरा इस कश्ती को गर्दाब में डाल दे, बवर में फंसा दे। कश्ती में कौन बैठा है? कौन बैठा है? रब का कोई मामूली हस्ती, रब का पैगंबर बैठा है, मामूली हस्ती कोई नहीं है। मेरे रब ने फरमाया कश्ती को गर्दाब में डाल दे। जब घुमन घेरी में चले गए, गर्दाब में चली गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो बंदा मल्लाह कहता है मेरी कश्ती में कोई ऐसा बंदा सवार है जिसने अपने मालिक को नाराज किया है, वो उतर जाए तो ये कश्ती किनारे लग सकती है। यहां तो डूबने वाली को कहते हैं कि उसने 12 साल बाद बात पार लगाई थी, है 12 साल बाद पार लगाई, ऊपर लेके आया। सवाल ये कि डुबोई किसने थी? निकालने वाला तो वो था, डुबोने वाला कौन था? कभी ये ज़हन में नहीं आया? अंबिया का और सुलहा का हमेशा शेवा रहा है कि निस्बत ऐसे काम की अपनी तरफ करते हैं। रब का पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? फ़इज़ा मरिज़तु फ़हुवा यशफ़ीन। ये नहीं कहा कि अल्लाह जब तू मुझे बीमार करता है तो तू ही ठीक करता है, हालांकि बीमार कौन करता है? लेकिन रब का पैगंबर क्या कह रहा है? फ़इज़ा मरिज़तु, अल्लाह जब मैं बीमार होता हूं, फ़हुवा यशफ़ीन, शिफा कौन देता है? अल्लाह। ये नहीं कहा कि अल्लाह जब तू बीमार करता है तू ही शिफा देता है, कहा नहीं, जब बीमार मैं होता हूं शिफा तू देता है। यहां कहता है निजात इसने दिए, डुबोया फिर किसने था? अल्लाह। रब का पैगंबर कश्ती में बैठा है,
اب قرہ اندازی ہو رہی ہے، جس کے نام کا نکلے گا اسی کو اٹھا کے دریا میں پھینک دیں گے، دریا کی موجوں کے حوالے کریں گے۔ نام کیا ہے؟ اللہ دیتا۔ کیا نام ہے؟ عبد اللطیف۔ کیا نام ہے؟ عبد الجبار۔ کیا نام ہے آپ کا جی؟ یونس۔ پرچیاں لکھ دی گئی ہیں۔ جب پرچی اٹھانے کی باری آئی تو میرا رب کہتا ہے جبریل میرے پیغمبر کے نام کی اٹھا کے دینی ہے تو نے۔ جب پرچی کھولی تو یونس علیہ السلام کے نام کا قرہ نکل آیا۔ سب نے دیکھا، کہا اتنے حسین چہرے والا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈالیں۔ دوبارہ قرہ اندازی کرو، دوبارہ کی گئی، پھر وہی نام، تیسری بار کی گئی، پھر وہی نام۔ سب نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ موجوں کے حوالے کیا۔ میرے رب نے مچھلی کو حکم دیا ذرا اوپر آؤ۔ اللہ کیا حکم ہے؟ کہا اپنا منہ کھول، میں نے اپنے پیغمبر کو تیرے پیٹ میں رکھنا ہے۔ رب کا پیغمبر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، جہاں جا کے کوئی چیز باقی نہیں رہتی، میرے رب نے مچھلی کے اسی پیٹ کو ایئر کنڈیشن کمرہ بنا کے رکھ دیا۔ رات کی تاریکی ہے، رات کی تاریکی، سمندر کی تہ ہے، مچھلی کا پیٹ ہے۔ رب کے پیغمبر نے اس جگہ پر جب ادھر ادھر دیکھا نا کہ یہاں کوئی نہیں ہے مدد کرنے والا، تو پھر کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت، آگے کیا ہے؟ اللہ، یہ ہے سبحان اللہ جی۔ اللہ یہاں کوئی نہیں، اب اگر یہاں سے کوئی نکال سکتا ہے تو کون؟ اللہ تو نکال سکتا ہے۔ یہ سبحان کا معنی ہے آپ باہر سے آئے، مسجد میں داخل ہوئے، نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا، نماز میں آ کے کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا اللہ اکبر، کیا پڑھا اس کے بعد؟ اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پہلے آپ نے کہا سبحانک اللہم، اللہ تو، میرا رب کہتا ولا الہ غیرک۔ اب تو نے کہا اللہ تیرے علاوہ کوئی، میرا رب کہتا اگر تو یہ کہتا ہے نا کہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے تو پھر کھڑا ہو کے میری عبادت کر لے، نہیں تو پھر میری جگہ سے نکل جاؤ، پھر تمہیں میری عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولا الہ غیرک۔ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا۔ رب العزت نے ملائکہ کو حکم دیا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ نا۔ اللہ جی اگر ہم کھانے پینے والے ہوتے تو کھانے پینے کی چیزوں کے نام بتاتے، ہم تو کھاتے پیتے ہی نہیں ہیں۔ سیٹ پر بیٹھنے والے ہوتے تو سیٹ کا بھی نام بتاتے، کرسیوں کے نام بتاتے، تو کیا کہا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اللہ جو تو نے ہمیں علم دے دیا وہی ہمارے پاس ہے، سارے علوم
جاننے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، میرے رب کو پتا تھا 14ویں 15ویں صدی آئے گی، بڑے فلاسفر پیدا ہو جائیں گے، انکار کریں گے معراج کا، کہیں گے زمین سے آسمان تک کئی قرات ہے، کہیں قرۃ النار ہے، کہیں قرۃ الزمہریر ہے، بیچ میں تو آگ کے کئی ایسے قرہ موجود ہیں، ایسے وہاں سردی والی ایسی زمینیں موجود ہیں جہاں سے انسان کے گزرنے کی بات قدرت ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے جی۔ ہو جی وہ خواب میں ہوگی۔ امام بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے نہیں، اگر خواب کا معاملہ ہوتا نا تو مکے کا ابو جہل کبھی انکار نہ کرتا، سویا ہوا بندہ تھے، بابا صادق کئی باری ویڑیوں چکر لا کے آ جاتا ہے، ستا پہ ہی، خواب کی صورت میں، خواب میں کہیں بھی انسان جا سکتا ہے، لیکن امام بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے جسم کے ساتھ میرے اور آپ کے پروردگار نے اسے معراج کرائی ہے جی۔ بیچ میں قرۃ النار ہے، قرۃ الزمہریر ہے، یہ ہے وہ ہے، رب العزت فرماتا ہے جانے والے کی طرف نہ دیکھو، دیکھو اس کی طرف جو لے کے جا رہا ہے۔ لے کے جانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، لے کے جانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پاک ہے وہ اللہ کی ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ میرے رب نے یہ نہیں کہا کہ اسرا برسولہ، اپنے رسول کو سیر کرائی، اسرا بنبیہ، اپنے نبی کو سیر کرائی۔ کیا اللہ کا رسول نبی نہیں تھا؟ رسول نہیں تھا؟ جب رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے رسول لفظ لے کے آئے، ہم نے تمہارے لیے بہترین نمونہ کس کو بنایا؟ اللہ کے رسول کو۔ میرے رب نے یہ نہیں کہا بے نبی ہی بے رسول ہی، فرمایا اسرا بعبدہ۔ کیوں کہا؟ یہ حدیث آپ سنتے رہتے ہیں کہ رب العزت نے 4 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے ہر بندے کے ساتھ۔ 2 فجر میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کر رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں ہر چیز، اور جو پہلے 2 آئے ہوتے ہیں وہ فجر میں چلے جاتے ہیں، پھر عصر میں ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، اور فرشتے جتنے ہیں یہ مخلوق نوری ہے۔ کون سی مخلوق ہے؟ نوری مخلوق تو آتی جاتی رہتی ہے، کوئی کمال نہیں ہے۔ نوری مخلوق کا آنا جانا لگا رہتا ہے، فضیلت اس بات کی ہے کہ وہ انسان اور پھر 7 آسمانوں کے اوپر جائے، یہ ہے شان، یہ ہے مقام۔ آپ وہ وحید ظفر قاسمی صاحب کی نعت بھی سنتے ہوں گے، کبھی کبھی حقیقت زبان سے نکلتی ہے۔ محمد کی عظمت کا کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے، بشر کی سر عرش مہمان نوازی۔ کس کی؟ بشر کی۔
بشر کی سرے عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ بشروں کے آسمانوں پہ جائے، ساتوں آسمانوں کو کراس کرے، اسرا سیر کرائی۔ اسرا ہمیشہ رات کے سفر میں ہے، رات کا جو سفر ہوتا ہے اس کو اسرا کہتے ہیں۔ کہاں سے کہاں تک؟ بیت الحرام سے بیت المقدس تک۔ اللہ رب العالمین نے جبریل کے ہاتھ میں سواری بھیجی ہے، سواری براق ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں گدھے سے بڑی ہے، خچر سے چھوٹی ہے، سفید رنگ کی ہے، سواری بڑی تیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے کلا ایسا کمال عطا کیا، رب کا ایک پیغمبر اور ہے جس کا نام سلیمان علیہ السلام ہے، اپنے قبیلے میں کھڑے ہیں، گھوڑے بڑے خوبصورت عربی گھوڑے ہیں، ان کی پشتوں پہ ہاتھ پھیر رہے۔ اتنا وقت بیت گیا کہ نماز کا وقت چلا گیا، جب یاد آیا تو تلوار پکڑی، ان گھوڑوں کی ٹانگوں کو کاٹ کے رکھ لیا۔ میرے رب نے پوچھا میرے پیغمبر سلیمان ان گھوڑوں کی ٹانگوں کو کیوں کاٹا ہے؟ اللہ جی میں نے اس لیے کاٹا، ان کو میں نے دیکھتے دیکھتے تیرے ذکر سے غافل ہو گیا۔ میرے رب نے فرمایا میرے پیغمبر سلیمان میرے لیے تو نے اپنی سواری کو قربان کر دیا، میں تمہیں آج ایسی سواری عطا کروں گا کہ کوئی سواری اس کا مقابلہ نہ کر سکے گی۔ میرے رب نے ہوا کو تابع کر دیا، جہاں جانا ہے ہوا تخت اٹھاتی ہے اور لے کے چلی جاتی ہے۔ اللہ کے لیے جب انسان قربانی دیتے ہیں نا رب کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اسے بہتر سے چیز دیتا ہے۔ یہ سواری اتنی تیز ہے، مہینوں کی مسافت منٹوں میں چلی جائے۔ اللہ رب العالمین نے براق سواری ایسی عطا کی ہے، میرا محبوب نبی فرماتا ہے اس کا قدم وہاں گرتا تھا جہاں میری نظر کی حد ہے۔ بیت المقدس ساتھ جبریل ہے، ساتھ ایسا بندہ ہو نا جس نے پہلے وہ جگہ دیکھی ہو تو بندے کو آسرا رہتا ہے کہ یار کہیں پریشانی نہیں آئے گی۔ جبریل کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری یہاں بندے کی باندھی۔ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو دیکھا انبیاء کی جماعت بیٹھی ہے، ایسے ہے کہ ایک انتظار ہے کسی کا کہ امام آئے اور نماز پڑھائے، جیسے نمازی ہوتے ہیں۔ یہ تو ریت آج بھی ہے نا، مولوی کے انتظار میں ہوتے ہیں، مولوی آئے نماز پڑھائے، 2 منٹ اوپر چلے جائے، منٹ اوپر چلے جائے، بے تابی ہو جاتی ہے ہمیں۔ انبیاء بیٹھے دیکھ رہے ہیں، اللہ کے حبیب آئے، نبی علیہ السلام کو امامت کے مسلح پہ کھڑا کرتے ہیں۔ کائنات میں سب سے زیادہ نیک انسان جو اور اللہ کو جو سب سے پیارے انسان تھے، ان سب کی امامت میرے اور آپ کے محبوب نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں سے ایک سونے کی سیڑھی لگا دی گئی، معراج یہاں سے ہے، بیت المقدس سے۔ عروجہ کا معنی ہوتا ہے، معراج کا معنی ہوتا ہے چڑھنا، معراج سیڑھی کو بھی عربی میں کہتے ہیں۔ اس سیڑھی کے ذریعے پہلے آسمان تک جب ہم پہنچے، دروازے پہ جبریل نے دستک دی، اندر سے دربان کہتا من ہادا، کون؟ تو جبریل کہتا انا جبریل، میں جبریل ہوں۔ دوسرا سوال کیا من معاکا، یہ بتاؤ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا معی محمد، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیسرا سوال کیا اپنی مرضی سے آئے ہو یا بلایا گیا ہے؟ چوکیدار گیٹ تو بیٹھے ہوئے،
تو تیرے میرے لنگا جا کے دروازہ کھڑکا دے گے، کون جی؟ مولوی ابراہیم خیر نال آئے جے، بلایا کسی نے؟ ہے پوچھا جائے گا نا؟ اور اگر سے میں بول دوں کہ نہیں بلایا تو نہیں، میں ایسے ہی آ گیا ہوں، جاؤ واپس جاؤ۔ یہاں بھی مرضی اپنی نہیں ہے۔ دروازہ کھٹکھٹانے والا جبریل ہے، جو معمولی طاقت کا مالک نہیں ہے، جس کی فوج اتنی ہے کہ اس کو شمار نہیں کر سکتے، اس فوج کا وہ کمانڈر ان چیف ہے۔ کتنی فوج ہے؟ اور جہنم کی 70,000 لگامیں ہیں، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتہ ہے۔ ہر انسان کے ساتھ 4 فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، کر سکتے ہیں شمار؟ بیت المعمور کا طواف ہے، فرشتے کرتے ہیں، میرا محبوب نبی پوچھتا ہے تعداد کیا ہے؟ جبریل کہتا ہے 70,000 فرشتہ طواف کر رہا ہے، جس نے ایک مرتبہ کر لیا قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ ان سارے فرشتوں کا سردار جبریل ہے، لیکن اندر کا فرشتہ اسے پوچھتا ہے کہ اپنی مرضی سے آئے ہو یا بلائے گئے ہو؟ کہا بلایا گیا ہے، دروازہ کھل گیا ہے۔ اور فرشتہ کہتا ہے نعم المجیء، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں یو آر ویلکم، اہلا و سہلا مرحبا، جی آیان۔ اندر داخل ہوئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک بزرگ ہستی بیٹھی ہے، جبریل کہتے ہیں ھذا ابوک آدم، رب کے حبیب جی یہ آپ کے باپ، میں اور آپ کس کی اولاد ہیں؟ آدم کی اولاد ہے، نوری مخلوق تو نہیں ہے؟ آدم کی اولاد ہے نا، نوری مخلوق تو نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل کیا کہہ رہے ہیں؟ ھذا ابوک، یہ آپ کا باپ ہے، جو باپ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ باپ ہمارا بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی آدم کے بیٹے ہیں، صرف فرق اتنا ہے صدیق بھائی پتھروں کا کام کرتے ہیں، مثال پتھروں کی دیتے ہیں۔ ایک پتھر یہ لے کے آتے ہیں جو فرش پہ لگا دیتے ہیں، کچھ پتھر ہوتے ہیں دیواروں کے ساتھ لگ جاتے ہیں، کچھ پتھر ایسے ہیں جو روڈوں پہ بچھا دیتے ہیں، موٹر پہ بن رہا ہے روڈ پہ بچھا دیا۔ اور ایک پتھر یہ ہے کہ اتنے اتنے ہوتے ہیں، گلیوں میں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ عقیق ہے۔ ہے پتھر وہ بھی ہے، پتھر یہ بھی ہے، پتھر وہ بھی جو روڈ پہ بچھا دیا ہے، لیکن ان سب میں قیمتی کون سا ہے؟ جو انگوٹھی کا نگینہ بن گیا، وہ قیمتی ہے۔ ایسے ہی انسان ہونے کے لحاظ سے سب آدم کی اولاد ہیں، میرے رب نے جو ایک نگینہ، ایک موقع سب سے فضیلت والا ہے، وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، سلام کیجئے۔ اگر اللہ کے نبی عالم الغیب ہیں تو پھر جبریل کو بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ بتانے کی 4 ساتھی کھڑے ہو نا، تو ان میں سے ایک کی جان پہچان ہو، تو جب تعارف کرایا جاتا ہے، باقی کا نام لیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟
اینو تو تسی جان دے جی، اس کو آپ پہچانتے ہو، اس کو آپ جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے محبوب نبی کو نہیں پتا تھا، جبریل نے بتایا ھذا ابو کا آدم سلم، یہ آپ کے باپ آدم ہے، سلام کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے سلام کیا اور آدم علیہ السلام نے جواب دیا یا ابن صالح، اے میرے نیک بیٹے، یا نبی صالح، اے نیک نبی۔ دوسرا آسمان پر یہی سوال و جواب، اور اس کے بعد دروازہ کھلتا ہے، اور جب آگے دیکھا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ یحییٰ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، دو نبی خالہ زاد بھائی۔ تیسرے پر یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے پیغمبر یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو میں نے ایسے دیکھا کہ رب نے کائنات کا آدھا حسن ہی انہیں عطا کر دیا ہے۔ چوتھے آسمان پر میری ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی، پانچویں پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب چھٹے آسمان پر گیا تو میری ملاقات پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ جب میں آگے بڑھنے لگا تو میں نے عجب منظر دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ میں نے پوچھا تو جبریل عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ رونا ایسا رونا نہیں ہے، یہ ایک خوشی کا رونا ہے کہ کاش میری امت، میری قوم بھی وہ عمل کرتی جو اس کی امت کرے گی، کہ سب سے زیادہ اس کی امت جنت میں جائے گی، میری کم ہوگی۔ چل دیے جب ساتویں آسمان پر گئے تو بیت المعمور کے ساتھ ایک ٹیک لگائے بزرگ بیٹھے ہیں۔ جبریل نے جو پہلے آسمان پر لفظ کہے تھے وہ پھر یہاں دہرائے، ھذا ابو کا ابراہیم۔ اللہ تیرے اس پیغمبر کی شان پر قربان جائیں جنہیں جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں آدم کی اولاد کھڑی ہوگی، میرا رب فرمائے گا نبی ایک طرف ہو جائے، اور جب نبیوں کی صف بنے گی تو سب کا باپ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوں گے اور اولاد نبیوں کی اولاد پیچھے کھڑی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، ارد گرد بچے کھیل رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا تو میرے محبوب نبی کو بتایا جبریل نے کہ یہ وہ بچے ہیں جو بچپنے میں فوت ہو جاتے ہیں فطرت اسلام پر، یہ وہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے وہاں کا منظر دیکھا، میرے محبوب نبی نے فرمایا بیت المعمور سے کوئی چیز گرائی جائے تو وہ سیدھی عین بیت اللہ کی چھت پہ آ کے گرے گی۔ اس کی سیدھ میں رب نے ایک اوپر بیت اللہ بنایا ہے جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے جنت المأویٰ پر لے جایا گیا، پھر سدرۃ المنتہا پہ، جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچا تو یہاں آ کے جو میرا راہبر تھا جبریل وہ کہتا ہے اس سے آگے جانے کی میری سخت نہیں ہے، اس سے آگے آپ جائیں۔ اوپر سے آواز آتی ہے میرا محبوب نبی آگے آپ آئے۔ یہاں رک کے ایک بات کہتا ہوں، ہمارے بارے میں غلط نظریات ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول کے گستاخ ہے، اپنے بڑے بھائی جتنی قدر کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اتنے یہ ہے وہ ہے، 100 باتیں کرتے ہیں۔ آج آپ کی نظر اپنی سوچ اپنے مسلک کا ایک عقیدہ اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمان ساتھیوں، میرے محبوب نبی نے، آپ کے محبوب نبی نے جب بیت المقدس میں جا کے نبیوں کی امامت کی تھی تو اس سے زیادہ نیک کوئی نہیں تھے، ان سب کا امام کس کو بنایا تھا؟ اللہ کے محبوب نبی کو۔
پہلے آسمان پر گئے، جتنے قطب ابدال تھے، جتنے اولیاء تھے، انبیاء تھے، وہ نیچے رہ گئے۔ اللہ کا رسول اوپر ہے، دوسرے آسمان پر، تیسرے پر، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں۔ جب سدرۃ المنتہا کو کراس کیا تو سارے فرشتے بھی نیچے رہ گئے تھے۔ اگر سب سے کوئی اوپر ذات تھی تو وہ ایک ذات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے اوپر اللہ کی ذات تھی۔ ساری کائنات کے نبی، اولیاء، کتب، ابدال، جتنی انسانیت ہے، سارے کے سارے نیچے اوپر کھڑے ہوتے چلے گئے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بھی نہیں چھو سکتے۔ رب نے اتنا بلند مقام دیا ہے، اتنا بلند مقام ہے۔ میرے رب نے اپنے محبوب نبی کو پاس بلایا ہے، بات چیت ہوتی ہے۔ میرا اور آپ کا محبوب نبی 3 تحفے دیتا ہے، 3 تحفے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ میں تحفہ لے کے آیا ہوں۔ میرے رب نے پوچھا کیا؟ للہ والصلوات والطیبات۔ میری جتنی جسمانی، قولی، فعلی عبادت ہے اللہ میں تیرے لیے لے کے آیا ہوں۔ میری جتنی بدنی عبادات ہے، مالی عبادات ہے، سب کا تحفہ اللہ میں تیرے لیے لے کے آیا ہوں۔ میرے رب نے پھر آپ کو تحفے دیے، کیا؟ السلام علیکہ ایھا النبی۔ اللہ فرماتا ہے میرا سونا نبی تجھ پر سلامتی ہو۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ووٹ پڑے ہو نا، علاقے کے آئے، سارے منتیں کر رہے تھے ہمیں دے دو، بھیک مانگنے تک گئے، اور جو جانتا نہیں تھا نا وہ بھی رشتہ داریاں نہیں کر رہا تھا۔ اور جب یہ پارلیمنٹ میں چلے جائیں گے، تو کون میں کون، کوئی پہچانے گا ہی نہیں، کوئی پہچانے گا ہی نہیں۔ میرے تیرے محبوب نبی کا کمال یہ ہے، جب رب کے ساتھ باتیں کر رہے تھے تو میرے رب نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو میرا محبوب نبی کہتا ہے السلام علینا وعلی عبادہ الصالحین۔ اللہ میں تجھ سے تیرے نیک بندوں کی بھی بھیک مانگتا ہوں، اللہ ان پر بھی سلامتی کر دے۔ میرے تیرے محبوب نبی نے وہاں بھی یاد رکھا ہے، وہاں بھی یاد رکھا ہے۔ میرے رب نے پھر 3 تحفے دے دیے۔ میرا سونا نبی 50 نمازیں تیری امت پر فرض ہیں، سورۃ البقرہ کی آیتیں دیتی آخری، اور ساتھ کہا میرا سونا نبی تیری امت میں سے وہ بندہ جس نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا میں اسے جنت میں ضرور داخل کروں گا۔ واپسی ہوتی ہے، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، پوچھا کیا ملا؟ 50 نمازیں۔ کہا آپ کی قوم نہیں پڑھ پائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے اپنا تجربہ بیان کیا تھا کہ میں نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ نے کہا گائے ذبح کرو، انہوں نے سوال اتنے کیے کہ 40 سال بیت گئے، سوال و جواب کرتے کرتے 40 سال کے بعد انہوں نے گائے ذبح کی تھی۔ 40 سال کے بعد 50 نمازیں، واپس جاؤ۔ نبی علیہ السلام کو بار بار بھیج رہے ہیں، 5 کر کے کم ہوتی جا رہی ہے۔ جب 5 رہ گئی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کتنی؟ کہا 5 رہ گئی۔ کہا اور کم کراؤ۔ اچھا 2 ہو کے معاف ہوتی تو چلو پھر واپس جا بھی سکتے تھے، اب معاف ہو رہی تھی کتنی؟ 5 کر کے۔ اب اگر جاتے تو کیا ہوتا؟
زیرو ہو جاتا ہے نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے، میں واپس جاؤں کہاں 50 ہیں اور کہاں 5 ہیں۔ اوپر سے میرے رب نے آواز دی اللہ اکبر، فرمایا ما قول لدیہ، اور میرا سونا نبی میں اپنی بات پر قائم ہوں، بات تو آپ نے بدلی ہے۔ رب نے کہا میں اپنی بات پر قائم ہوں، بات میں نے 50 نمازیں دی تھی، 50 کا ثواب ملنا تھا آپ کو، آپ کم کراتے گئے، 5 رہ گئی ہے، میں اپنی بات پر اب بھی قائم ہوں، 5 وہ پڑھیں گے ثواب میں نے 50 کا ہی دینا ہے، ثواب میں نے 50 کا ہی دینا ہے، پڑھیں گے 5 ہی۔ وقت اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میں اپنی گفتگو کو ختم کروں، بہت زیادہ وقت ہو گیا۔ انشاءاللہ بقیہ حصہ ہم اگلے جمعے اس کو تفصیل کے ساتھ، بہت ہی خوبصورت اللہ رب العزت نے اس میں سبق آموز باتیں رکھی ہیں۔ میرے تیرے محبوب نبی نے جنت بھی دیکھی ہے، جہنم بھی دیکھی ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی جو محبوب کائنات کو، جو اللہ نے فرمایا بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، وہ نشانیاں کون سی تھی جو میرے رب نے آپ کو دکھائی ہیں، ان کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب رحمان ہمیں سن کر اس پر عمل کرنے والا بناتے۔ یہ نماز معراج کا تحفہ ہے، اور جو پڑھتا نہیں ہے وہ رب کے تحفے کو ٹھکراتا ہے۔ اس کا اہتمام کیا کریں اور وقت پر ادا کریں، اسے سستی نہ کریں۔ میں بہت سارے ساتھیوں کو دیکھتا ہوں وہ نمازوں میں سستیاں کرتے ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری ان سستیوں کو دور فرماتے۔ میں بہت سارے ساتھیوں کا شکر گزار ہوں، وہ ساتھی آج میرے پاس آئے، میں نئے چہرے دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کا آنا، آپ کا یہاں بیٹھنا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ساتھی اسی طرح آتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرا، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔